کیا آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے اچانک بگڑ جاتا ہے؟ کاروبار بند گیا ہے، رشتوں میں نفرت بڑھ گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اندرونی قوت آپ کا پیچھا کر رہی ہے؟ یاد رکھیں، ماہ رمضان کی وہ گھڑی آ چکی ہے جب شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنے دشمن کی ہر چال کو روک سکتے ہیں، اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی وہ صورت بتاؤں گا جو ان 3 پیازوں پر پڑھ کر اگر آپ نے جلا دی تو واللہ آپ کی 7 نسلوں سے جادو کا سایہ ایسے بھاگے گا جیسے روشنی سے اندھیرا بھاگتا ہے۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو شاید پوری زندگی آپ انہی بندشوں میں جکڑے رہیں گے۔ دیکھیں یہ عمل کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور پیاس کا کیا کرنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا توڑ نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے دل میں اپنی محبت جگانے کا یا کسی کو اپنا تابع کرنا ناممکن ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر درد کی شفا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی مٹھی میں ہو، دشمن زیر ہو جائے اور ہر رکاوٹ ختم ہو جائے تو ماہ رمضان کے اس مخصوص اعمال کو ہرگز بھی مس مت کیجیے گا۔ یہ 3 پیاز اور قرآن کی یہ سورت مبارکہ یہ صرف وظیفہ نہیں، آپ کی قسمت بدلنے کا آخری ذریعہ بھی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ ایک بھی چھوٹی سی غلطی اس عمل کو بے اثر کر سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو صرف آپ کو نہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے؟ اگر آج آپ کے گھر میں نحوست ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جادو کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ماہ رمضان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے وہ مخصوص سورہ پڑھی جو ہر قسم کے کالے جادو کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے؟ 3 پیاز جو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، ان 3 پیاز کا یہ عمل اگر آپ نے صحیح طریقے سے کر لیا تو جس شخص کا آپ تصور کریں گے وہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتی ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، مائیں اپنے نافرمان بچوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، آپ اپنے شوہر کو قابو میں مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 2 منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آج ہر گھر میں نحوست ہے، ہر گھر میں کاروبار کی بندش ہے، رشتوں کی بندش ہے، بچے پڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے۔ یہ تمام نحوستیں لوگوں کے جادو کی وجہ سے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی آپ کو نہ کھاتا برداشت کرتا ہے، نہ میاں بیوی کو ہنستے برداشت کرتا ہے، نہ ساس بہو میں سلوک برداشت کرتا ہے۔ جب لوگوں کا بس نہیں چلتا پھر وہ آپ پر جادو جنات کے اثرات کراتے ہیں اور آپ کے گھر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی اولاد پر، آپ کے رشتوں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی نحوست ہے، جادو جنات کے کسی بھی طرح کے کوئی اثرات ہیں، تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ جادو کرنے والے پر واپس پلٹ جائے گا۔ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور بھی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیاس پر یہ خاص عمل ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ پیاس پر آپ نے 3 اعمال کو پڑھنا ہے۔ جو دوسرا عمل ہے، جو دوسرا ذکر ہے، وہ اتنا مجرب ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ اس بندے کی تصویر پر پھونک مارتے ہیں یا جس کا نام لے کر آپ ہی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، وہ الٹے پیر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ دوسرا طاقتور عمل بتانے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سوچیں، اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو اور آپ اسی حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں کہ آپ کے گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوئے، آپ کا رزق بندشوں میں جکڑا رہا اور آپ دشمن کے جادو کا نشانہ بنتے رہے، صرف اس لیے کہ آپ نے صحیح وقت پر صحیح دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ ماہ رمضان یہ مخصوص دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ ان دنوں میں شیطان زنجیروں میں ہوتا ہے، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے اثرات اور سفلی اعمال، سفلی جادو آپ کے گھروں پر موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر آج آپ نے لاپرواہی کی تو یاد رکھیں، اگلے 11 مہینے
آپ پھر انہی اندھیروں کے سائے میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ ویڈیو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی قسمت کے بدلنے کے آخری موقع کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم نے قرآن میں وہ سب کچھ نازل کیا جو شفا اور رحمت ہے۔ جادو کیا ہے؟ جادو دراصل ایک اندھیرا ہے اور رمضان نور ہے۔ جب نور آتا ہے تو اندھیرا ٹک نہیں سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں افطاری اور سحری میں تو مصروف رہتے ہیں، مگر اس روحانی علاج کو غافل ہو کر گزار دیتے ہیں جو ہماری نسلوں کو بچا سکتا ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ انہی مبارک کڑیوں کی برکت سے جادو کو جڑوں سے کاٹ کر رکھ دے گا۔ صرف آپ نے 3 پیاس لے کر اس عمل کو کرنا ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ چکی ہے تو آپ سب سے پہلے کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 3 پیاس پر یہ قرآنی اعمال کر کے نظر بد، حسد، جادو جنات سے بچنے کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کا موقع دیا۔ دیکھیں، ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہر انسان کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، ہر کسی کو وسیع مال دولت عطا فرماتا ہے، لیکن ہوگا کیا؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا، شیطانی چیلے زمین پر آنا شروع ہو جائیں گے، شیطان زنجیروں سے نکل جائے گا، پھر آپ کے کاروبار میں بندش، پھر آپ کے رشتوں میں بندش، پھر آپ کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی، کام ہوتے ہوتے رہ جائیں گے، ہر قدم پر وہی ناکامی، وہی مایوسی۔ لیکن ہمیں کوئی ایسا حل چاہیے جسے کرنے کے بعد ہمیں پورا سال کبھی جادو جنات کا سامنا نہ ہو، نظر بد، حسد، جادو جنات سے ہمارے کاروبار کی، ہماری نسلوں کی حفاظت ہو سکے۔ تو آج اس عمل کو ایک بار غنیمت سمجھ کے کرنا۔ دوستو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ دنیا پر راج کرنا چاہتے ہو، شوہر کو مٹھی میں رکھنا چاہتے ہو، دشمن کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہو، کسی کو بھی اپنا غلام بنانا چاہتے ہو، کسی سے بھی اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو، ایک بار اس عمل کو کرو۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 3 پیاز جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، 3 ثابت لال پیاز لے کر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے۔ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جس بندے نے، دیکھیں، اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر اس بندے نے جادو کیا ہے، نظر بد کے اثرات ہیں، یا کوئی بھی انسان آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے رشتوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ اس کا نام لے لیں، یا جس کو آپ اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے اس کا نام لے لیں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے تو اس بندے کا نام لے کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن نام اللہ کے رجسٹر میں ہم ماں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اس بندے کا نام، اگر مثال کے طور پر اس کا نام عمر ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ نیت کریں گے کہ میں عمر مریم کو قابو میں کرنا چاہتا ہوں، یا اس کو مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، یا اس کی نظر بد اور حسد، جادو جنات سے بچنا چاہتا ہوں۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ماہ رمضان کا بڑا خاص روحانی علاج ہے جس سے آپ کی تمام بیماریاں ختم، نظر بد، حسد، جادو جنات ختم۔ یہ نیت کریں گے تو آپ کو آگے وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ 7 نسلوں تک اثر کیسے ہوگا؟ یاد رکھے، جب گھر کا بڑا اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے، قرآن سے علاج کرتا ہے، تو اللہ اس کی نسلوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھیں، لیکن جب حق آیا تو سب باطل نگل گیا۔ رمضان گزر رہا ہے، لمحے آخری ہیں۔ اگر آج بھی آپ نے کل پر تالا تو شاید وہ کل کبھی نہیں آئے گی۔ آپ نے اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اس عمل کو صرف ایک بار لازمی کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے جو آپ کے دشمن کے دل سے، آپ کے حاسدین کے دل سے، آپ کے جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں ان کے دل سے نفرت کو ختم کرے گا۔ جب ان کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے،
پھر اللہ ان کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت کا چراغ جلاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتے ہیں لیکن آپ کے خلاف کبھی نہیں جاتے۔ آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کا وار نہیں کرتے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں بعض اوقات آپ کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے؟ کیوں آپ کے گھر کی خوشیاں اچانک ماتم میں بدل جاتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ قسمت ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ غیبی دشمن ہے جو آپ کی کامیابی کو مٹھی میں بند کر کے بیٹھا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی تو شاید آپ وہ آخری دروازہ بھی بند کر دیں جو اللہ نے آپ کی حفاظت کے لیے کھولا ہے۔ ماہ رمضان کی یہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں، اگر آج آپ نے لاپرواہی کی تو یاد رکھیں دشمن کی تشکیر اور جادو آپ کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں دو جلالی ناموں کی قوت کو دیکھنے کے لیے؟ اللہ کے یہ دو نام یا قہارو یا جبارو ہے۔ یا قہارو غالب آ جانے والا، یا جبارو سب پر مسلط، ہر بگڑی بنانے والا۔ ان ناموں میں وہ جلال ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر پڑے جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مظلوم ان ناموں کو سہارا لیتا ہے تو عرش الہی سے فیصلہ اترتا ہے۔ یا قہارو دشمن کے جادو کو کچل دیتا ہے، یا جبارو آپ کی ٹوٹی ہوئی قسمت کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں ان کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اندھیری رات میں بجلی کا کڑکنا۔ اللہ والو، ان دو ناموں کو لاپرواہی میں مت پڑھیے گا۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو جنگ میں ننگے بدن جائے اور امید رکھے کہ دشمن کی تلوار اسے نہیں لگے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب جادوگروں نے حملہ کیا، اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل نہ کرتے تو باطل جیت جاتا۔ اگر آپ کا دشمن سفلی اور حسد کے تیر چلا رہا ہے، اگر آپ نے ان مبارک گھڑیوں میں یہ حفاظت کا دامن نہ پکڑا یا قہارو یا جبارو کا عمل نہ کیا تو آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی اولاد ہمیشہ کے لیے دشمن کے قابو میں جا سکتی ہے۔ کیا آپ یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں؟ ماہ رمضان کی ان خاص کڑیوں میں آپ نے 3 پیاز پر اللہ کے یہ 2 صفاتی نام ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 بار پڑھنے ہیں۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود نہیں ہے تو اس بندے کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک ماریں اور ان 3 پیازوں پر پھونک ماریں۔ یقین جانیں یہ اس کے دل میں موجود آپ کے لیے نفرت کو، کینے کو، بغض کو، حسد کو، جس کی وجہ سے وہ بندہ یا بندی آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جب نفرت ختم ہو جائے گی، کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا، پھر وہ آپ سے محبت بھی کرے گا، آپ کے لیے اچھا سوچے گا، کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اب ہم عمل کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں یا قہارو یا جبارو کی جلالی قوت کے بعد سورہ ناس کی شفایت اور حفاظت کا نزول ہوگا۔ اس فیز میں جادو کی کاٹ کی جائے گی، یہی وہ سب سے امپورٹنٹ عمل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ صورت 8 ماہ رمضان کے مہینے میں 3 پیاز پر جس کا نام لے کر پڑھو گے، پرانی سے پرانی جادو کی کاٹ ہو جائے گی۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی حلال کمائی کا بڑا حصہ بہت سے لوگوں کو میں نے ضائع کرتے دیکھا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں فی سبیل اللہ میں آپ کو جادو کی کاٹ کا ایک خاص عمل دے رہا ہوں۔ اللہ کے جلالی ناموں نے دشمن کی دیوار کو گرا دیا، لیکن اب وقت ہے اس جادو کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑنے کا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جادو کی کاٹ کرواتے ہیں، کچھ دن فائدہ ہوتا ہے، کچھ دن بعد پھر وہی مسئلے۔ لیکن آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جادو کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کرے گا۔ یاد رکھیں دشمن صرف باہر سے نہیں ہوتا، وہ وسوسے بن کر آپ کے دماغ کو اور آپ کے دل میں گر کر لیتا ہے۔ اکثر یہ دشمن آپ کے قریبی ہوتے ہیں، تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ، جن سے آپ کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، جو کبھی بھی آپ کو خوش اور آپ کے گھر میں سہولتیں برداشت نہیں کرتے۔ یہی لوگ آپ کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ لیکن آج ان 3 پیازوں پر یہ خاص صورت مبارکہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ دشمن آپ کے پاؤں میں گرے گا، گر گڑائے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، کیونکہ آج جو میں آپ کو آخری ہتھیار دینے جا رہا ہوں یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ سورہ نوازی گئی۔ سورہ ناس یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ جادوگروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ جب آپ اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے میں
3 پیاس پر تو جادوگر مرنے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ صورت جادوگر کی موت ہے۔ جب لابد بن عاصم ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر سورہ الفلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر ایک آیت کے پڑھنے پر جادو کی ایک ایک گرہ کھلتی چلی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، سوچے جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ راستہ دکھایا تو ہم کون ہوتے ہیں لاپرواہی کریں، ہم کون ہوتے ہیں جعلی پیروں فقیروں کے پاس جائیں۔ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ شیطان کو بھگاتی ہے جو آپ کی مٹھی کو بند کیے بیٹھا ہے، جو شیطان آپ کو تباہ و برباد کرنے کی نیت سے بیٹھا ہے۔ جب آپ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو وہ دراصل اپنی حفاظت کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ سورت آپ کی حفاظت بھی کرتی ہے، آپ کو جادو جنات کے اثرات سے بچاتی بھی ہے اور جادو کرنے والے پر واپس پلٹ دیتی ہے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، یا ہارون نے دشمن کو پیچھے دھکیلا لیکن سورہ ناس نے اس گندگی کو صاف کر دیا۔ جو جادو آپ کے گھر اور آپ کے جسم پر چمڑ چکا تھا، اگر آپ نے یہ سورہ نہ پڑھی تو جادو کی کاٹ تو ہو جائے گی لیکن اس کے زہریلے اثرات باقی رہیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کے بعد اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں گے تو آپ پر موجود، آپ کی نسلوں پر موجود، آپ کے کاروبار پر موجود، آپ کے رشتوں پر موجود تمام کے تمام جادو کے جتنے اثرات ہیں وہ جڑ سے کٹ جائیں گے۔ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھ کر آپ نے 3 پیازوں پر پھونک مارنی ہے، اور جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، جس پر نظر بد کے اثرات ہیں، جس کے رشتوں میں بندش ہے، جس کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، جس کے کاروبار میں ہر قدم پر ناکامی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، اس بندے پر پھونک مار دیں۔ ہو سکے تو اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی دکان پر، اپنی ہر اس چیز پر جس کی آپ حفاظت چاہتے ہیں اس پر آپ پھونک مار دیں۔ یقین جانیں یہ عمل ماہ رمضان میں صرف ایک بار کرنے کے بعد پورا سال اللہ کی حفاظت مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے تیسرے نمبر پر ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہی وہ کامیابی کا تیسرا راز ہے جو لوگ آج تک بتانا پسند ہی نہیں کرتے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کو سمجھ لیں، جب آپ یہ پڑھ کر پیاس پر دم کریں تو یہ پیاس ایک ایسی ڈال بن جائے گا جو کسی بھی قسم کے سفلی کالو جادو یا نظر بد حسد کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ پھر جب آپ اس پیاس کو بتائے گئے طریقے سے جلائیں گے تو جادو کی گرہیں 7 نسلوں سے بھی چلی جائیں گی، یعنی جادو جل جائے گا، کٹ جائے گا، مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اللہ جادو کرنے والے کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے لاپرواہی کی، یہ ویڈیو کو سکپ کرنا، یہ عمل آدھا ادھورا چھوڑنا، دشمن کو جیتنے کا موقع دینا ہے۔ ماہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا ہے، یہی وقت ہے اس پر فتح کرنے کا، یہی وقت ہے 3 پیاس پر یہ 3 اعمال پڑھ کر اپنی نسلوں کو تمام شیطانی، زمینی اور تمام کے تمام جادو جنات کے اثرات سے بچانے کا۔ ابھی ایک بار ماہ رمضان میں اس عمل کی حاضری لگوائیں، کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میں حاضر ہوں، مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ صرف اتنا لکھنا کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، نہ شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، آپ کو تمام کے تمام حاسدین سے، منافقین سے، مخالفین سے اپنی حفاظت میں لے لے گا، اور اللہ کی حفاظت کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب وقت ہے دشمن کو اپنے قابو میں کرنے کا، اپنی مٹھی میں بند کرنے کا، دشمن کی زبان بندی کا، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، دنیا کے کسی بھی انسان کو قابو میں کرنے کے لیے آپ نے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے، جس کا مطلب ہے کہ دشمن کی نہ تو زبان چلے گی، نہ اسے کچھ دکھائی دے گا، اور نہ وہ کچھ سن سکے گا، یعنی وہ آپ کے خلاف بالکل بے بس ہو جائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے تو صبح مانے گا، آپ کہیں گے تو رات مانے گا،
آپ کہیں گے تو بیٹھ جائے گا، آپ کہیں گے تو کھڑا ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی ساس کو، اپنی شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو لازمی کریں۔ کیا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ دشمن دوبارہ حملہ کرے گا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ساس، بہو، شوہر، تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، کوئی بھی ہے، ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں؟ اللہ کے نام اور سورہ ناس کے جادو کو توڑ کرنے کے بعد اب وقت ہے دشمن پر روحانی کفل لگانے کا۔ آج میں آپ کو وہ آیت مبارکہ بتاؤں گا جس کے بعد دشمن آپ کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا۔ اگر آپ نے یہ حصہ چھوڑ دیا تو دشمن دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ اس آخری دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑے گا۔ اس آخری دروازے کو بند کرنے کے لیے آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18، سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون، جس کا لفظی معنی ہے وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اسلامک روایت میں آتا ہے کہ جب حق کے دشمن حد سے بڑھ جائیں تو اللہ ان کی بصیرت، ان کی قوت، ان کو گنگا بہرا بنا دیتا ہے۔ رمضان کی ایک مبارک گھڑیوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن گنگا بہرا اندھا ہو جائے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے، تو اس آیت مبارکہ کو 3 پیاز کے دانوں پر پڑھ کر دیکھیں۔ آپ دراصل دشمن کے تمام شیطانی صلاحیتوں کو، دشمن کی تمام چالوں کو ان پیاز کے اندر قید کر لیں گے۔ اب ان پیازوں پہ اپنے دشمن کو قید کرنے کے بعد پیاز کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی مثال سمجھیے گا، دشمن کی سازش ایک آگ کی طرح ہے جو آپ کے گھر جلانا چاہتی ہے۔ سمن بکمن وہ گلاس ہے جو اس آگ کی آکسیجن کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھ کر دم کرتے ہیں تو دشمن کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے بھی لیکن اسے راستہ نہیں ملتا۔ وہ آپ کے خلاف بولنا چاہے بھی لیکن اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، یعنی کہ وہ خاموش دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ نے ان 3 پیازوں پر اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھ کر 3 پیازوں پر پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ جس بندے کو آپ خاموش کرنا چاہتے ہیں، جس کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، جس کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، اس کی تصویر ہے تو سونے پر سہاگا ہے۔ اگر اس کی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ اس کا نام لے کر تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک ماریں۔ اب یہاں تک عمل کرنے کے بعد اب یہ پیاس مکمل آپ کی تمام کے تمام دشمن کو، حسد کو، نظر بد کو، جادو جنات کو اپنے اندر جذب کر چکا ہے، قید کر چکا ہے۔ اب دشمن کی اس جیل کو، جس سے 3 پیاز کہتے ہیں، ان پیازوں کو آپ نے جلتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے۔ جیسے ہی یہ پیاز آگ میں جلنا شروع کرے گا، جیسے جیسے یہ جلے گا، دشمن کی ساری چالیں راکھ بن کر اڑ جائیں گی۔ اس کی زبان پر ایک غلاف چڑھ جائے گا جو کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کسی بھی طرح کی بکواس نہیں کرے گا، ہمیشہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ یہ پیاز کا جلنا آپ کے دشمن کی نحوست کو، آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس پیاز کی راکھ کو اکٹھا کرے، جلنے کے بعد جو آخر میں پیاز کی راکھ بچ جائے، اسے آپ نے چلتے پانی میں بہا دینا ہے یا زمین میں دفن کرنا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دشمن سے جان چھٹ جائے۔